سورہ کہف بہت پیاری صورت ہے قرآن پاک کی، ہر صورت بھی پیاری، ہر آیت پیاری ہے۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، پہاڑ کے اندر کچھ جگہ بنی ہوتی نا، اس کو غار کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، چند اولیاء کرام کا واقعہ ہے جو 300 سال سے زیادہ غار میں سوتے رہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیا، اور اس صورت کو لکھنے والے کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو اس صورت کو جمعہ کے دن فرائیڈے کو پڑھے گا تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، مزید 3 دن کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اور جو شخص آخری 10 آیتیں اپنی نیند کے وقت پڑھے گا، سوتے وقت پڑھے گا، اللہ پاک اس کو رات میں جب چاہے گا بیدار کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سی صورت ہے؟ فرمائے وہ سورہ کہف ہے۔ سبحان اللہ، سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت ہوتی۔ ایک صحابی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، گھر میں کوئی جانور بھی بندھا ہوا تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا، وہ پھدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی۔ اب غور سے دیکھنے لگی بات کیا ہے، یہ جانور کیوں بدک رہا ہے؟ انہوں نے ایک کلاؤڈ، بادل دیکھا جس نے ان صحابی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو ارشاد فرمایا، فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل جو تم نے دیکھا وہ سکینہ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے سکینہ، ان کے اترنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اس لیے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی ہوگی۔ وہ کون سی روشنی ہوگی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں فرمایا، یہ چمک اس کے چہرے پر ہوگی، یا یہ چمک اس کے دل میں زندگی میں ہوگی، یا یہ چمک اس کو قبر میں حاصل ہوگی، یا پھر قیامت کے دن اس کو یہ چمک حاصل ہوگی۔ اور 2 جمعے کے درمیان چمک حاصل ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنی مدت، اتنا وقت جو ہے، جو شخص جمعے کو یہ سورہ کہف پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہی منور رہے گا۔ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سورہ کہف پڑھے، اس کے اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ جو شخص شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ پڑھتا ہے وہاں سے مکے تک اسے نور عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مزید 3 دن کے گناہ بھی۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور سورہ کہف جو پڑھتا ہے اسے بیماری، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس، کوڑ کے مرض اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کا نور اس کے قدم کے نیچے سے آسمان تک پھیلے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو سورہ کہف کیا ہے؟ اس کی تلاوت دفع بلا ہے، اور جو شخص ہر جمعہ امام کے نکلنے سے پہلے سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے جو اس جمعے کے درمیان ہوئے، اور اس کا نور خانہ کعبے کو پہنچے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کو تورات میں حائلہ کہا جاتا ہے، جو حائل ہوگی پڑھنے والے اور آگ، کون سی آگ؟ دوزخ کی آگ کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جائے گی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جنتی زیور میں لکھا، سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، برس، جذام اور بلا سے، خصوصاً دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔